ایک 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 میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وظیفہ لا خلابہ، یہ وظیفہ میں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے اپنے شاید تینوں چینلوں پر بھی کیا ہوگا، لیکن بڑی کل ایک ہمارے سبسکرائبر نے، مجھے نہیں پتا نام کو اس طرح کا تھا نا، جیسے کوئی مثال ہمارے چینل کا نام ہے موج مستی ٹی وی، عمران طاہر تو نہیں ہے نا، موج مستی ٹی وی ہے نا، نظر آ رہا ہے، تو اس طرح کا کوئی نام تھا، پتہ نہیں وہ ہماری کوئی بہن تھی یا بھائی تھا، کہنے لگا لا خلابہ کا وظیفہ ایک بار بتائیں جی، آپ کی مہربانی ہے۔ تو میں یہ ریکارڈ کرنے لگا ہوں۔ لا خلابہ یاد رکھنا کہ آپ یہ در حقیقت وظیفہ نہیں ہے، لیکن اس میں اتنا اثر ہے کہ زبان مصطفیٰ سے نکلا ہوا ہے۔ اس کی کیا کہانی ہے، ایک منٹ میں ایکسپلین کر کے آپ کو عمل بتاتا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، لوگ مجھے بڑا فراڈ کا نشانہ، بڑے دھوکہ دھڑی کا نشانہ بناتے ہیں، تو میں کاروبار کرتا ہوں، کوئی لین دین کرتا ہوں، تو مجھے نسیان ہے، بھول جاتا ہوں، تو لوگ مجھے فراڈ کرتے ہیں۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ چھوڑ دو، نہ کرو، اور کوئی کر لو، مزدوری کر لو۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، یہ کاروبار میری گھٹی میں ہے، میرے باپ دادا کرتے تھے، تو یہ میں نہیں ہٹ سکتا۔ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا کہ تو پتہ کیا کہا کر، جب بھی کوئی لے چیز کسی سے خریدے یا بیچے تو کہا کر لا خلابہ، ہے جی لکھا ہوا ہے لا خلابہ، یعنی دھوکہ نہیں ہوگا، دھوکہ نہیں تو کر سکتا، اگر کیا مطلب یہ نکلتا ہے، اگر دھوکہ کیا تو پھر اس کا تو جوابدار ہوگا، تجھے واپس کرنی پڑے گی، یا اگر تو مطلب میں نے بیچی ہے تو پیسے تو غلط دے رہا ہے، نکلی دے رہا ہے یا کم دے رہا ہے میری نہ سمجھی کی وجہ سے، تو بعد میں تجھ سے لوں گا، لا خلابہ۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ اس لب لباب میں یہ حدیث ہے اور یہ وظیفہ ہے۔ تو یہ اگر آپ بھی زندگی میں پریشانیوں سے دوچار ہیں نا، ہے جی، قسمت دھوکہ دے رہی ہے، نصیبوں نے، وہ شاعر کہتا ہے نا کہ بجھا دیا ہے نصیبوں نے آرزو کا چراغ، کوئی دیا میری پلکوں پہ اب جلا نہ کرے، یہ ٹھیک ہے نہیں مرتا کوئی جدائی میں، مگر خدا کسی کو کسی سے جدا نہ کرے۔ نصیب مار دے رہا ہے، نصیب ہی ہمارا سب سے بڑا فراڈی دوست بنا ہوا ہے۔ تو یہ عمل ہے، جب بھی آپ محسوس کرو کہ آپ کے کاروبار میں کمی ہے، آپ کے گاہکوں میں کمی ہے، نوکری میں آپ کے دوسرے جو امپلائی ہیں وہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، یا باس سخت ہے، کوئی بڑی وجوہات ہوتی ہیں، یا نوکری نہیں ہے، مل نہیں رہی، تو لا خلابہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بحق کے یا اللہ، لا خلابہ بحق کے یا اللہ، اللہ کے واسطے ہے جی، دھوکہ میرے ساتھ نہ ہو، یا میرا ذہن میں رکھے نا، ایک نیت کر لیں کہ میرے ساتھ دھوکہ نہ کرو۔ تو اب یہ عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ سے گزارش ہے ایک لائک ضرور کیجئے گا، آپ کو عمل کی اجازت ہو جائے گی، اور ایک کمنٹ بھی کر دیں، اور چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر کے رکھیں، بیل نوٹیفیکیشن دبا کے رکھیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ لو جی، لا خلابہ، اگر آپ کوئی مثلا کسی وقت بھی آپ پریشانی کا شکار ہیں، دکھ میں، کسی کی طرف سے دھوکے کا خطرہ ہے، پریشانی کا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ آپ سوچتے ہو یار میں اس سے کیسے نکلوں گا، میری یعنی کہ اس میں نبھ نہیں پائے گی، میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے ہیں، کچھ ہے، لا خلابہ، دل میں لا خلابہ، لا خلابہ پڑھتے جا، اور ہر نماز کے بعد بھی پڑھو،
لیکن نیت یہ یاد رکھیں یہ وظیفہ نہیں ہے، یہ حضور کے الفاظ ہیں، لیکن حضور کے الفاظ وظیفہ نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ مان نہیں نہ سکتے ہم۔ تو اگر آپ بھی کاروبار میں اضافہ چاہتے ہو اور آپ چاہتے ہو کہ آپ کے ساتھ کوئی بندہ فراڈ نہ کرے، نقصان نہ کرے، یا آپ کو دھوکہ دھڑی کا شکار نہ بنائے، یا کوئی دل کی مراد ہے، کوئی رشتہ کرنا ہے، یار وہ فلاں ہماری لڑکی کو ہو سکتا ہے رول کے نہ رکھ دے، کسی نے اپنی بیٹی کا بہن کا رشتہ ہی کرنا ہے، بڑے معاملات ہوتے ہیں، تو لا خلابہ لا خلابہ کی تسبیح دن رات چلتے پھرتے پڑھو، پھر رشتہ کرو، اللہ کے ہاں بہتری ہوگی، ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا۔ اسی طرح کاروبار میں جانے سے پہلے جاتے ہوئے پڑھ لیا کرو لا خلابہ لا خلابہ لا خلابہ لا خلابہ، ہے جی، اور نیت دل میں وہی رکھو جو آپ کو چاہیے۔ تو لا خلابہ یہ ہے کہ عمل یہ اس طرح ہے جس کی میں نے آپ کو یہ بتائی ہے ڈیٹیل۔ تو پھر وہ صحابی نے جو بھی کوئی چیز بیچتے، جو میں نے آپ کو واقعہ بتایا کہ بھئی حضور نے انہیں فرمایا کہ اگر آپ کاروبار نہیں چھوڑ سکتے تو کوئی چیز لو یا دو تو لا خلابہ، کیا لا خلابہ کہہ لیا کر، تاکہ تجھے کوئی دھوکہ نہ دے اور پھر گواہ بنا لیا کر ایک۔ تو اس کے بعد ان صحابی کی جو یہ شکایت تھی کہ اس طرح میں دھوکے کا شکار ہو جاتا ہوں، نقصان مجھے ہوتا ہے۔ تو آپ بھی اگر چاہتے ہو کہ آپ کو نقصانات سے اللہ تعالیٰ بچائے، پریشانیاں ختم ہوں، دکھ مصیبتیں نہ رہیں، تو لا خلابہ کا عمل کرو، انشاءاللہ تعالیٰ 10 لاکھ نہیں 50 لاکھ مانگو گے تو رب دے گا، گارنٹی کرتا ہوں۔ کیونکہ جب آپ کے ساتھ اللہ ہوگا نا تو آپ کے کاروبار میں بھی اضافہ ہوگا، نوکری ہوگی تو نوکری میں بھی ترقی ہوگی، انٹرویو دینے جا رہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ اب انٹرویو میں کون دھوکہ دیتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ انٹرویو دینے جاتے اور پیچھے سے افسر کو کال آ جاتی ہے، ہاں بھائی فلاں ایم پی اے کا بیٹا ہے اس کو لگا دو، ہیں جی، فلاں ایم ایل اے کا بیٹا ہے اس کو لگا دو، تو پھر یہ دھوکہ ہو گیا کہ نہ ہوا؟ لا خلابہ لا خلابہ لا خلابہ پڑھتے جا اور جا کے افسر کے منہ پر چھو کر دے، پھر دیکھ تیرا رب تو اسے کیا کرتا ہے۔ اور بندے اس جو بندہ ہوگا نا جس نے آپ کو دھوکہ دینا ہوگا، اس کی عقل پہ پردہ پڑ جائے گا، ہے جی، اس کی عقل پہ پردہ پڑ جائے گا۔ ویسے عقل پہ پردہ پڑنا تو بڑا سخت لفظ ہے، لیکن پڑھنا ہی چاہیے اس کی عقل پہ، کیونکہ وہ آپ کو کیوں دھوکہ دے۔ تو بہرحال لا خلابہ نماز کے بعد بھی پڑھ لیا کریں لا خلابہ، اور خاص کر یہ اس وقت پڑھیں جب آپ کسی مہم پر جا رہے ہوں، انٹرویو دینے، دکان کھولنے، دفتر کھولنے، ہے جی، کسی جگہ پر مثال کے طور کوئی بھی کام آپ کرتے ہو، کوئی ریڑھی چلانے والا ہے، دل میں جب یاد آئے لا خلابہ، انشاءاللہ تم اسی دن دیکھو گے کہ تمہاری پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں، اور اگر 1000 کماتے تھے تو 3000 کما کے لائے ہو، مثال ہے نا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔